کہ بھوک سے بچے نہ بلکتے تھے، درختوں کے پتے کھاتے تھے، سوکھا ہوا چمڑا بھگو کر چوستے تھے، بچوں کے رونے کی آوازیں بھوک کی بنا پر، پیاس کی بنا پر باہر آتی تھیں، مکہ والے سن کر خوش ہوتے تھے، کیا ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا، یہ آئیں گے ہمارے پاس، محمد کو ہمارے حوالے کریں گے۔ لیکن ابو طالب کو دیکھو، حوالے نہیں کیا کہ مر جائیں گے آپ کے ساتھ، بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کتنی محبت کرنے والے تھے۔ لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ایسی محبت کسی کام کی نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ پوچھا گیا آپ سے کہ اللہ کے رسول، آپ کے چچا ساری عمر آپ کے کام آئے ہیں، مکہ والوں سے دشمنی کی ہے، مکہ والوں سے کہا بھی کہ اگر بھتیجے کو کچھ ہو گیا تو یا تو تم رہو گے یا تو ہم رہیں گے، دیکھیے جب تک زندہ تھے ساتھ نہیں چھوڑا۔ کہا کیا فائدہ ہوگا آپ سے؟ کہا کہ اتنا فائدہ ہوگا کہ جہنم کے سب سے چھچلے جگہ میں رکھا جائے گا، جہاں آگ کم ہوگی وہاں رکھا جائے گا ابو طالب کو، یعنی جہاں جہنم کی گہرائی میں نہیں ڈالا جائے گا، جہاں آگ کم ہوگی وہاں رکھا جائے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور کہا آگ کی جوتی پہنائی جائے گی دونوں پاؤں میں، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے شعلے دماغ سے نکلیں گے۔ یہ ابو طالب کی جسمانی محبت تھی، خاندانی محبت تھی، خونی محبت تھی، آپ کی باتوں پر عمل نہیں کیا ہے۔ آج یہ محبت کا دعویٰ کرنے سے صرف ہو جائے گا کیا؟ میرے بھائیوں، جو سنت چیز ہوتی ہے نا، وہ تو 14 سال سے چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی چینجنگ ہوتی ہے کیا؟ ارے نماز 5 وقت کی تھی، 5 ہی ہے، 6 نہیں ہے، مغرب کی 3 رکعت فرض تھی، 3 ہی ہے، 4 نہیں ہو جا رہی ہے، ساری سنتیں، حج، زکوٰۃ، جتنا ہے مسائل جتنے، جو اس زمانے سے جو سنت چلی آ رہی نبی کا طریقہ قرآن حدیث میں، وہ ویسے ہی ہے، لیکن بدعتیں نہ بدلتی رہتی ہیں، بدعت جو نئی چیز داخل کی جائے بدلتی رہتی ہے۔ آج کے 20 سال کا کیلنڈر اٹھا کر دیکھو، 12 وفات، آج عید میلاد النبی لکھا رہتا ہے نا، لکھا رہتا تھا 12 وفات، مرنے کا دن بھائی، وفات کا دن 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا، کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نبی ہو چکے تھے بھائی، اس کو یاد رکھا گیا، سوموار ہی کا دن تھا تو وہ تو یاد ہے، تو وہ لکھا گیا، لکھتے تھے 12 وفات اور مناتے تھے پیدائش کی خوشیاں۔ تو یہ نا، جو لوگ نہیں مناتے انہوں نے ہی چڑھا چڑھا کر کے آئے، کیا کرتے ہو، لکھتے ہو، کہتے ہو 12 وفات ہے، منا رہے ہو پیدائش کی خوشی، مرنے کا دن ہے، انتقال کا دن منا رہے ہو خوشی، تو بیچارے اب اس کو بدل دیے۔ پہلے جھنڈیاں کہاں تھیں، یہ ریلیاں کہاں تھیں، اتنا پہلے چھٹی بھی نہیں ہوتی تھی عید میلاد النبی کی، پہلے ہوتی نہیں تھی سرکاری چھٹی، یہ تو کچھ زمانے کے بعد اب ہونے لگا، کیونکہ عام طور سے بدعتیں نا بہت جلدی پھیلتی ہیں، بدعت بہت جلدی پھیلتی ہے، اور اس کا دیکھو رنگ روپ بدل گیا۔ اور اتنے بدبخت لوگ ہیں نا کہ آج لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں اسٹیجوں پر، دیکھو کلپ پاکستان وغیرہ کی آتی ہے، خوشی منا رہی ہیں۔ ہاں بھائی، جاہل لوگ ہیں، دیکھیے پتہ ہی نہیں کون سا نبی ہے، شاید پتہ ہی نہ ہو، دنیا منا رہی ہے خوشیاں، اب لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکیوں کو نچوا رہے ہیں، فلمی گانوں کا دھن بج رہا ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ارے تم نبی کا مذاق اڑا رہے ہو کیا؟ میرے خیال سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ نبی تو اس دن وفات ہوئی تھی نا، صحابہ کرام نے غم منایا تھا۔ اگر برسی لوگ مناتے ہیں نا کہ ہمارا باپ مر گیا تھا گئے سال، یہ برسی ہے، آج ان کا دن ہے، تو جب وہ دن آئے گا تو ڈھول تاشے پیچھے گے کیا، ریلیاں نکالو گے کہ بڑھیا کھانا کھاؤ گے کیا؟ آتا ہے تو آدمی غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں رواج ہے بورا اور مکرانا میں، اس علاقے میں، کہ پہلی عید جب آتی ہے، کوئی سال میں مرا ہو، پہلی عید آتی ہے، لوگ اچھا کپڑا ہی نہیں پہنتے ہیں، نیا کپڑا ہی نہیں پہنتے ہیں، غم مناتے ہیں، لوگ جاتے ہیں تسلی دینے کے لیے کہ ارے بھائی اس کا باپ مر گیا تھا، دیکھیے سال میں مرا ہے، بیچ میں عید کے دن خوشی نہیں منا رہے ہیں، حالانکہ ایسا جائز ہی نہیں ہے۔ ارے یہ کون سی محبت ہے نبی کی؟ صحیح تاریخ ہے کہ ہمارے نبی کا اسی دن انتقال ہوا ہے۔ صحابہ کرام تو کہتے ہیں کہ جس دن نبی آئے مدینہ میں، مدینہ کے صحابہ کرام انصار کہتے ہیں، جس دن نبی آئے مدینہ میں، اس سے روشن دن ہمارے لیے کبھی گزرا ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور جس دن وفات ہوئی آپ کی، اس سے تاریخ دن ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ کی اٹھنی نا 15 دن نہیں زندہ رہی، وہ آپ کی یاد میں سسک سسک کر مر گئی، خوشیاں منا رہے تو عورتوں نے غم، مطلب جانوروں نے غم منایا۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے زیبا ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں،
اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے۔ سب سے آخری کڑی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی ہدایت کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا اور کتاب کی شکل میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ اب قیامت تک نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ کوئی دوسری کتاب آئے گی۔ پہلے انبیاء کرام کے زمانوں میں کیا ہوتا تھا، جیسے انبیاء کرام دنیا سے چلے جاتے اور ان سے امتیوں کا، ان کے زمانے سے امتیوں کا دور جتنا لمبا ہوتا جاتا تھا، برائیاں آتی جاتی تھیں۔ جو آسمان کی سے باتیں لے کر آتے تھے انبیاء کرام، ان میں رد و بدل ہو جاتا تھا، برائیاں زیادہ بڑھ جاتی، انبیاء کرام آتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہماری کتاب قرآن آخری کتاب ہے۔ اب قیامت تک نہ کتاب آئے گی نہ کوئی نبی نہ آئے گا۔ ہمارے نبی نے چونکہ فرما دیا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ آپ نے فرمایا کہ سب جہنمی ہوں گے الا ملۃ واحدہ، مگر ایک فرقہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ من ہی یا رسول اللہ، وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ و صحابی، آج جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ فرقہ جنتی ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 3، اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، پورا نہیں پڑھا ہے۔ اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ میں نے پسند کیا ہے اگر، تو وہ اسلام ہے۔ پتہ کیا چلا اس آیت سے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا تھا۔ اللہ رب العالمین دیکھیے قرآن میں اعلان کیا کر رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے دین کو۔ کس کو؟ اسلام کو۔ تو مکمل کیا ہوتا ہے؟ مکمل وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو، وہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی بھی کمی ہے، گنجائش ہے کچھ چیز داخل کرنے کی، ملانے کی یا ڈالنے کی، تو مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ ایک پیالہ لیں، جیسے اس میں پانی ڈالیں، گلاس ہو، پانی ڈالیں اور اس کو لبالب بھر دیں، اس میں اتنی گنجائش نہ ہو کہ ایک بوند بھی ڈال سکو، تو وہ مکمل ہے۔ اور اگر اس میں ڈالنے کی گنجائش ہے تو مکمل نہیں ہے۔ دین کو اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے مکمل کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اب اس میں کوئی نئی چیز، کوئی اور چیز ڈالنے کی گنجائش اب نہیں ہے، تو دین مکمل ہو چکا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعہ یہ اعلان کیا، وہاں صحابہ کرام کی حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت موجود تھی، تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں صحابہ کرام رہے ہوں گے سارے، لیکن زیادہ اکثریت صحابہ کرام کی تھی۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ دین مکمل ہو چکا تھا اسی زمانے میں، آپ کی زندگی میں۔ اور اسلام اس دین کا نام۔ اب آج کوئی چیز اس زمانے میں جو نہیں تھی، آج داخل کی جائے، اس میں بڑھایا جائے، تو گویا کہ وہ اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے وہ۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے کیا فرمایا کہ اسلام کے علاوہ، بھائی اسلام 1400 سال پہلے پورا ہو چکا، اب اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ آدمی تلاشے گا زندگی میں عمل کرنے کے لیے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کیا فرماتا ہے؟
وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی نہیں کہ قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ کیا کہتا ہے؟ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا، چلو بات خلاص، بھائی میں نے غلط کام کیا، چلو اگلے کو پسند نہیں ہے، کوئی بات نہیں، نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ فرماتا ہے قیامت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا، یعنی اس کو سزا ملے گی، نقصان اٹھائے گا۔ یہی نہیں ہے کہ اس نے دین کے علاوہ کوئی چیز تلاش کیا، اس پر عمل کیا تو اللہ نے اس کو رد کر دیا، نہیں، وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا، گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ فتنے کا زمانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے جیسے جیسے بودھ ہوتا گیا، دوری ہوتی گئی، لوگوں نے نئی نئی چیزیں نکال لی دین کے نام پر۔ جو چیز اس زمانے میں نہیں تھی وہ آج دین ہے ہی نہیں۔ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، صدقہ خیرات نہیں کریں گے، زنا کریں گے، چوری کریں گے، سارے خرافات کریں گے۔ عید میلاد النبی منا لیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں، دیکھیے جھنڈیاں لگائیں گے لوگ، ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ دیکھیے اس زمانے میں جھنڈیاں لگتی تھیں کیا؟ عید میلاد النبی کے نام سے کوئی چیز منائی جاتی تھی کیا؟ ساری حدیث کی کتابیں، ارے جتنے مسائل زندگی کے ہیں، محدثین نے ہیڈنگ قائم کیا ہے، کتاب الصلاۃ، باب التشہد، کتاب الجنائز، الگ الگ ہیڈنگ قائم کیا ہے، باب الدعا، کتاب العلم، الگ الگ کیا ہیڈنگ قائم کیا ہے، جتنے مسائل زندگی کے ہیں، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، باب الحج۔ لیکن کہیں یہ بھی ملتا ہے کیا کہ کتاب عید میلاد النبی، باب عید میلاد النبی کہیں ملتا ہے کیا حدیثوں میں؟ ساری حدیث کی کتابیں، دنیا میں جتنی حدیث کی کتابیں ہیں سب خاموش ہیں، کہیں کچھ نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ ہوتا تو محدثین قائم کرتے نا، لیکن کیوں نہیں ہے؟ آج جو اس کو نہ منائے وہ گستاخ رسول ہے، نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے، اور جو مناتا ہے سب سے بڑا وہی رسول کا چاہنے والا۔ جھنڈیاں لگائیں گے، دیکھیے میرے بھائی ایک چیز ہے، بھائی نبی اس زمانے میں تھے اور اللہ نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کس کی کرنا ہے؟ رسول اللہ کی، رسول کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نے زندگی میں کیا کیا وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے زندگی میں کرنے کے لیے۔ نبی نے کیا ہی نہیں، کیوں نہیں کیا؟ اللہ تو کہتا ہے دین مکمل ہو گیا، یا تو کہو دین مکمل نہیں ہوا ہے، اور یا تو کہو جو آج کیا جا رہا ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ بھائی دین مکمل یا تو ہو چکا، پھر بعد میں جو چیزیں ہیں دین کا حصہ نہیں ہے، اور یا کہو مکمل ہی نہیں ہوا۔ ایسے کے بارے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ من ابتدع فی الاسلام حسنۃ بدعۃ یراها حسنۃ، کہ جو آدمی دین میں نئی چیز ایجاد کرے اور اس کا خیال یہ ہو کہ وہ بہتر ہے، فقد زعم، آگے کہتے ہیں اس نے گمان کیا گویا کہ انا محمدن خان الرسالۃ، کہ محمد نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے، خیانت کی ہے، یعنی دین کی ساری باتیں پہنچائی ہی نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین اسی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے دین کی باتیں پہنچائی کہ نہیں پہنچائی۔ صحابہ کرام کا مجمع تقریباً 1.25 لاکھ کا تھا، سب نے کہا اللہ کے رسول آپ نے دین کی باتیں ساری پہنچا دی ہیں، آپ نے حق ادا کر دیا نبوت کا، آپ نے ہماری خیر خواہی کر دی۔ تو آپ نے نا آسمان کی طرف انگلی اٹھایا اور اشارہ کیا بندوں کی طرف، صحابہ کرام کی طرف، ایسے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یعنی دیکھ اللہ یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں میں نے ساری باتیں پہنچا دی۔ میرے بھائیوں، آج عید میلاد النبی کے نام سے جو جشن منایا جاتا ہے، ریلیاں نکلتی ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، یہ اس زمانے میں کیوں نہیں تھا؟ مسلمان کمزور تھے کیا؟
بعد میں اسلامی حکومت تو بہت دنیا کے گوشے گوشے میں چاروں طرف بہت زیادہ پھیل گئی تھی. اسلامی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت تھی, کوئی مجبوری نہیں تھی, مسلمان بہت مالدار ہو گئے تھے, مال غنیمت سے لدے ہوئے قافلے آتے تھے, خوب پیسہ تھا, دولت کی کمی نہیں تھی. اونٹ گھوڑے تو اس زمانے کی سمجھو کہ اصل سواریاں تھیں, کوئی کمی نہیں تھی. بڑی سے بڑی ریلی نکال لیتے. لیکن کیوں نہیں نکالا؟ اس لیے کہ عید کسی کی پیدائش پر جشن منانا اسلام میں ہے ہی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا تھا نا, لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, کہا تھا شبرم بشبرن و ذراعم بذراع. آپ نے کہا تھا کہ تم نا اپنے سے پہلے کے لوگوں کی ضرور پیروی کرو گے. بالشت جیسے بالشت کی طرح ہوتی ہے, ایک بالشت دیکھے دوسرے ہاتھ کے برابر ہے, ایک ذراع یہ ہاتھ ہمارا دوسرے ہاتھ کے برابر ہے, کوئی عیب ہو جائے الگ بات ہے اللہ کی طرف سے, نہیں ہاتھوں سے برابر ہوتا ہے. کہا سیم پیروی کرو گے, سیم جیسے یہ ہاتھ ہے جیسے یہ ہاتھ ہے, دونوں برابر ہے جیسے. کہا یہ بالشت جیسے یہ ہے ایسے دوسرے ہاتھ کی بالشت ہے. کہا سیم پیروی کرو گے. یہاں تک کہ اگر وہ گو کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے نا, جبکہ وہاں سانپ بیٹھا ہوگا, گو ہوگا یا تکلیف دہ جانور ہوگا, تکلیف پہنچائے گا, نقصان پہنچائے گا, لیکن تم بھی تو بھی تم داخل ہو جاؤ گے. صحابہ کرام نے سوال کیا, اللہ کے رسول کون؟ یہود و نصارہ. تو کہا پھر کون؟ یعنی یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے. یہ برتھ ڈے منانا, نبی کی پیدائش پر عید منانا, جشن منانا کسی کی پیدائش پر, یہ کس کی دین ہے بھائی؟ یہودیوں کی, عیسائیوں کی دین ہے. بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں. یہود و نصارہ کا طریقہ بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے طریقے سے بچنے کے لیے بہت سخت تاکید کی ہے. ارے رمضان اس کا یہ محرم کا روزہ رکھتے ہو, آپ نے 10 کو روزہ رکھا, 10 محرم کا. صحابہ کرام سے کہا رکھو, سب نے رکھا. پھر بتایا گیا کہ ارے یہودی رکھتے ہیں. تو کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر لئن بقیت الی قابلین, اگر آئندہ سال میں زندہ رہا, لأصومن التاسع, تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. کہا مخالفت کرو ان کی. بتائیے رمضان کا روزہ, وہ روزہ جو ایک نیک کام ہے, 10 کا روزہ آپ نے کہا رکھنے کے لیے, رکھا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں, اور یہاں بھی کہا رکھو. تو بتایا گیا کہ یہ تو یہودی رکھتے ہیں, اس دن تعظیم کرتے ہیں. کہا مخالفت کرو ان کی, ایک دن رکھو پہلے. اگر میں زندہ رہا اگلے سال تو ایک دن پہلے رکھوں گا, تاکہ روزہ بھی ہو جائے, ان کی مخالفت بھی ہو جائے. یہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں. میرے بھائیوں کتنے افسوس کی بات ہے, آج ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں نبی کی, اور پتہ بھی نہیں ہے, کہیں تاریخ صحیح تاریخ نہیں ملتی ہے کہ آپ 12 ہی کو پیدا ہوئے تھے. بڑا اختلاف ہے اس میں. ارے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب پتہ نہیں ہوتا کتنا بڑا انسان بنے گا. اس زمانے میں اور نہیں لکھا کرتے تھے لوگ, لکھتے ہی نہیں تھے, رواج ہی نہیں تھا. آج تو ہے ماشاءاللہ, اسکولوں میں جاتے ہیں لوگ, برتھ ڈے تاریخ پیدائش پہلے اسپتالوں میں بھی بنتا ہے, بنانا پڑتا ہے. لیکن اس زمانے میں کہاں تھا یہ سب؟ تو پتہ ہی نہیں, جانتے نہیں تھے کہ بھئی یہ بچہ پیدا ہونے والا کل کا نبی ہے, اتنا بڑا انسان بنے گا, تاریخ پیدائش لکھ لو. اختلاف ہے. آپ نے کیا منایا ہے؟ آپ نے اگر کچھ اپنی پیدائش پر منایا ہے تو آپ نے کیا روزہ رکھا ہے؟ روزہ. آپ سے سوال کیا گیا سوموار کے روزے کے بارے میں. ارے ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے, جمعرات کو اور سوموار کو. پوچھا گیا تو سوموار کے روزے کے لیے کہا ذالک یوم ولدت فی, یہ دن وہ ہے جس میں مجھے پیدا کیا گیا, میں پیدا ہوا, اور اسی میں مجھے نبوت ملی, اسی دن سوموار ہے کی دن. تو آپ غور کیجئے. اور حدیث میں اور بھی باتیں آتی ہیں نا کہ آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں, بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرے اعمال پیش کیے جائیں, لیکن آپ نے ایک وجہ بتائی اس حدیث میں کہ یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا کیا گیا, میری پیدائش ہوئی. تو پتہ کیا چلا؟ اب یہ سنت ہے بھائی, سنت ہے, فرض نہیں ہے. لیکن اگر آدمی کرنا ہی چاہے, نبی کی موافقت, پیدائش کی خوشی منانا چاہے, تو آپ نے کس طرح منایا ہے؟ وہ روزہ رکھا ہے نا, مہینے میں 4 مرتبہ آتا ہے, کم سے کم 5 بھی ہو جائے گا کبھی. تو آپ روزہ رکھو. جو صحیح ثابت ہے نا وہ توفیق ہی نہیں ہوتی ہے. کیوں توفیق ہوگی بھائی؟ نبی کا طریقہ اپنائے نا, صحابہ کرام کا طریقہ اپنائے, تب تو توفیق ہو جائے.
کس کا طریقہ اپنائیں گے؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا۔ توفیق ہوگی کہاں سے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کہا وہ انہی میں سے ہوگا، شمار کیا جائے گا، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ روزہ نماز کرتے ہو تو کیا ہوا؟ نبی کا طریقہ اگر یہ سوچتے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مناتے ہی نہیں۔ اور ہم اتنے بدبخت ہو گئے نا ہمارے مسلمان کہ اپنا بھی بنانے لگ گئے۔ بتائیے ہمیں کیا ملتا ہے بھائی؟ ہمارے بچے بنا رہے ہیں، ٹافیاں بانٹ رہے ہیں اسکولوں میں، یہ کیا ہے؟ ارے جب نبی کی مناؤ گے نا تو نبی کی زندگی تو اسوہ ہے، ہم ادرا کیوں نہیں منا سکتے؟ منائیں گے بھی، دلیل تو ہے ہی نا۔ نبی کی منا رہے ہو تو نبی تو ہمارے لیے اسوہ ہوتا ہے، قدوہ ہوتا ہے، نبی کی طریقے پر چلنا ہے۔ تو جب نبی کی بنا رہے ہو تو امتی کی بھی بنائی جائے گی، اس لیے لوگ منا رہے ہیں۔ اور کیا ہے میرے بھائیوں، کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ کرام نے منایا ہے کیا؟ ہوتا نہیں ہے اختلاف۔ اگر صحابہ کرام نے منایا ہوتا نا تو حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہوتی۔ یہ صحابہ کرام نے کیسے منایا ہے؟ محبت، اس کو محبت کہا جاتا ہے کیا؟ ارے محبت کہتے ہیں، اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر کہہ دو نبی ان سے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، پیروی نقش قدم پر چلو۔ بھائی محبت کا دعویٰ ہے اللہ سے کہ اللہ سے محبت ہے تو نبی کے طریقے پر چلو نا، محبت تو یہ ہے۔ اور آپ نے کہا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ تو محبت کی علامت کیا ہے؟ نبی کے طریقے پر چلو۔ سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، نبی کا طریقہ۔ تو نبی کے طریقے پر چلو تو کہا جائے گا محبت کرنے والے ہو۔ محبت کی علامت کیا بنا لیا ہے بھی؟ یہ محبت کہ نبی کے طریقے کو نہ اپنایا جائے اور نبی سے محبت کا دم بھرا جائے۔ یہ کس کا طریقہ تھا؟ ابو لہب کا طریقہ تھا، ابو طالب کا طریقہ تھا۔ ابو طالب ساری زندگی ہم سے زیادہ نبی کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے، ہم سے زیادہ۔ ارے عبد المطلب زندہ تھے بھائی، آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ ابو طالب عبد المطلب زندہ تھے تو دادا نے پالا، عبد المطلب دادا تھے انہوں نے پالا، ان کی وفات ہو گئی تو ابو طالب نے پالا۔ اور ابو طالب کی زندگی میں آپ نبی بنائے گئے۔ مکہ والے اتنا آپ کو ستاتے تھے، 3 سال کے لیے بائیکاٹ کر دیا مسلمانوں کا، ہمارے نبی کا۔ چلے گئے کہاں؟ ابو طالب کی ایک زمین تھی، ان کے خاندانی زمین تھی، وہاں چلے گئے آپ، سارے مسلمان چل گئے۔ وجہ کیا ہوئی؟ کہا کہ سارے مسلمانوں سے اور محمد سے کہا کہ نہ تو بول چال رکھا جائے، بات چیت بند، کوئی سامان ان کے ہاتھ بیچی نہ جائے، ان سے خریدی نہ جائے، کوئی چیز ان کو دی نہ جائے، کوئی کسی طریقے سے ان کا ہیلپ نہ کرے۔ صحابہ کرام، ابو طالب اور ابو طالب کے خاندان کے لوگ جو کافر تھے وہ بھی چلے گئے ساتھ میں۔ کیوں؟ خاندانی حمیت، قبائلی حمیت، اس کے جوش میں چلے گئے۔ حالت یہ خراب ہوئی کہ بھوک سے بچے نہ بلکتے تھے، درختوں کے پتے کھاتے تھے، سوکھا ہوا چمڑا بھگو کر چوستے تھے، بچوں کے رونے کی آوازیں بھوک کی بنا پر، پیاس کی بنا پر باہر آتی تھیں۔ مکہ والے سن کر خوش ہوتے تھے، کیا ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا، یہ آئیں گے ہمارے پاس، محمد کو ہمارے حوالے کریں گے۔ لیکن ابو طالب کو دیکھو، حوالے نہیں کیا کہ مر جائیں گے آپ کے ساتھ، بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کتنی محبت کرنے والے تھے، لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایسی محبت کسی کام کی نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ پوچھا گیا آپ سے کہ اللہ کے رسول، آپ کے چچا ساری عمر آپ کے کام آئے ہیں، مکہ والوں سے دشمنی کی ہے، مکہ والوں سے کہا بھی کہ اگر بھتیجے کو کچھ ہو گیا تو یا تو تم رہو گے یا تو ہم رہیں گے۔ دیکھیے جب تک زندہ تھے ساتھ نہیں چھوڑا۔ کہا کیا فائدہ ہوگا آپ سے؟ کہا کہ اتنا فائدہ ہوگا کہ جہنم کے سب سے چھچلے جگہ میں رکھا جائے گا، جہاں آگ کم ہوگی وہاں رکھا جائے گا ابو طالب کو، یعنی جہاں جہنم کی گہرائی میں نہیں ڈالا جائے گا، جہاں آگ کم ہوگی وہاں رکھا جائے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور کہا آگ کی جوتی پہنائی جائے گی دونوں پاؤں میں، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے شعلے دماغ سے نکلیں گے۔ یہ ابو طالب کی جسمانی محبت تھی، خاندانی محبت تھی، خونی محبت تھی۔ آپ کی باتوں پر عمل نہیں کیا ہے۔ آج یہ محبت کا دعویٰ کرنے سے صرف ہو جائے گا کیا؟ میرے بھائیوں، جو سنت چیز ہوتی ہے نا وہ تو 14 سال سے چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی چینجنگ ہوتی ہے کیا؟ ارے نماز 5 وقت کی تھی، 5 ہی ہے، 6 نہیں ہے۔ مغرب کی 3 رکعت فرض تھی، 3 ہی ہے، 4 نہیں ہو جا رہی ہے۔ ساری سنتیں، حج، زکات، جتنا ہے مسائل جتنے جو اس زمانے سے جو سنت چلی آ رہی نبی کا طریقہ قرآن حدیث میں وہ ویسے ہی ہے۔
لیکن بدعتیں نہ بدلتی رہتی ہیں، بدعت جو نئی چیز داخل کی جائے بدلتی رہتی ہے۔ آج کے 20 سال کا کیلنڈر اٹھا کر دیکھو، 12 وفات، آج عید میلاد النبی لکھا رہتا ہے نا، لکھا رہتا تھا 12 وفات، مرنے کا دن بھائی، وفات کا دن 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا، کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نبی ہو چکے تھے بھائی، اس کو یاد رکھا گیا، سوموار ہی کا دن تھا تو وہ تو یاد ہے، تو وہ لکھا گیا، لکھتے تھے 12 وفات اور مناتے تھے پیدائش کی خوشیاں۔ تو یہ نا جو لوگ نہیں مناتے انہوں نے ہی چڑھا چڑھا کر کے آئے، کیا کرتے ہو، لکھتے ہو، کہتے ہو 12 وفات ہے، منا رہے ہو پیدائش کی خوشی، مرنے کا دن ہے، انتقال کا دن منا رہے ہو خوشی، تو بیچارے اب اس کو بدل دیے۔ پہلے جھنڈیاں کہاں تھیں، یہ ریلیاں کہاں تھیں، اتنا پہلے چھٹی بھی نہیں ہوتی تھی، عید میلاد النبی کی پہلے ہوتی نہیں تھی سرکاری چھٹی، یہ تو کچھ زمانے کے بعد اب ہونے لگا، کیونکہ عام طور سے بدعتیں نا بہت جلدی پھیلتی ہیں، بدعت بہت جلدی پھیلتی ہے، اور اس کا دیکھو رنگ روپ بدل گیا۔ اور اتنے بدبخت لوگ ہیں نا کہ آج لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں اسٹیجوں پر، دیکھو کلپ پاکستان وغیرہ کی آتی ہے، خوشی منا رہی ہیں۔ ہاں بھائی جاہل لوگ ہیں، دیکھیے پتہ ہی نہیں کون سا نبی ہے، شاید پتہ ہی نہ ہو، دنیا منا رہی ہے خوشیاں، اب لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکیوں کو نچوا رہے ہیں، فلمی گانوں کا دھن بج رہا ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ارے تم نبی کا مذاق اڑا رہے ہو کیا؟ میرے خیال سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ نبی تو اس دن وفات ہوئی تھی نا، صحابہ کرام نے غم منایا تھا۔ اگر برسی لوگ مناتے ہیں نا کہ ہمارا باپ مر گیا تھا گئے سال، یہ برسی ہے، آج ان کا دن ہے، تو جب وہ دن آئے گا تو ڈھول تاشے پیچھے ہوگے کیا، ریلیاں نکالو گے کہ بڑھیا کھانا کھاؤ گے کیا؟ آتا ہے تو آدمی غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں رواج ہے بورا اور مکرانا میں، اس علاقے میں، کہ پہلی عید جب آتی ہے، کوئی سال میں مرا ہو، پہلی عید آتی ہے، لوگ اچھا کپڑا ہی نہیں پہنتے ہیں، نیا کپڑا ہی نہیں پہنتے ہیں، غم مناتے ہیں، لوگ جاتے ہیں تسلی دینے کے لیے کہ ارے بھائی اس کا باپ مر گیا تھا، دیکھیے سال میں مرا ہے، بیچ میں عید کے دن خوشی نہیں منا رہے ہیں، حالانکہ ایسا جائز ہی نہیں ہے۔ ارے یہ کون سی محبت ہے نبی کی؟ صحیح تاریخ ہے کہ ہمارے نبی کا اسی دن انتقال ہوا ہے۔ صحابہ کرام تو کہتے ہیں کہ جس دن نبی آئے مدینہ میں، مدینہ کے صحابہ کرام انصار کہتے ہیں جس دن نبی آئے مدینہ میں، اس سے روشن دن ہمارے لیے کبھی گزرا ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور جس دن وفات ہوئی آپ کی، اس سے تاریخ دن ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ کی روٹنی نا 15 دن نہیں زندہ رہی، وہ آپ کی یاد میں سسک سسک کر مر گئی، خوشیاں منا رہے تو عورتوں نے غم، مطلب جانوروں نے غم منایا۔ بلال نہ اپنا سامان باندھ کر چلے گئے مدینہ سے، لوگوں نے وجہ پوچھی تب کہا کہ اب اذان دوں گا، جب کہوں گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ دیکھیے کتنا غم، صحابہ کرام کو کتنا غم، صحابہ کرام بلال مدینہ چھوڑ کر بھاگ گئے، کیا رہوں گا نہیں۔ ارے بھائی کعبہ پر چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس میں تشریف فرما ہوتے تھے، نظر پڑتی تھی کہ ہمارا نبی موجود ہے، اور کہا جب یہ کہا کہ اب کس کا چہرہ دیکھوں گا، جب اشہد ان محمد عبدہ رسولہ کہوں گا، چلے گئے چھوڑ کر، ایک مرتبہ آ گئے تھے مدینہ، تو لوگوں نے کہا کہ بلال تھوڑا اذان دو، کہا نا، اذان دلایا، مدینہ میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ بلال کی اذان سن کر کے نا وہ دور یاد آ گیا بھائی، بلالی اذان مشہور ہے، آواز اچھی تھی، پیاری اذان دیا کرتے تھے، وہ دور یاد آ گیا نبی کا، سارے رونے لگے، کوہرام مچ گیا۔ ارے مسلمانوں کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام دین کو کتنا سمجھنے والے تھے، اور صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے معیار قرار دیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت ہے 100 نمبر، اللہ کہتا ہے مہاجرین اور انصار کے وہ لوگ، اولین لوگ جنہوں نے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے پہلے ہجرت کی، یعنی سب سے پہلے ایمان بھی لائے، سب سے پہلے ہجرت کی، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ دیکھیے اللہ قرآن میں آیتیں کیا اتار رہا ہے، صحابہ کرام جو پہلے ایمان لائے مہاجرین انصار میں سے، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، خیر خواہی اخلاص کے ساتھ سچے دل سے پیروی کی، کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور کہا یہی عظیم کامیابی ہے۔ اب یہ صحابہ کرام جن سے اللہ راضی ہو گیا، انہوں نے منایا ہے کبھی کیا ہے؟
ہمیں کہتے ہیں رسول سے محبت ہی نہیں ہے. ارے محبت ہے تبھی نہیں مناتے ہیں. یہ دن آتا ہے, ارے اس سے بڑا غم کیا ہوگا بھائی کہ آسمان سے وحی کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا. جبرائیل آیا کرتے تھے, اللہ سے بندوں کا تعلق تھا ڈائریکٹ جبرائیل کے ذریعے سے. یہاں کوئی غلطی ہوئی, کچھ ہوا, اللہ کی طرف سے حکم آ گیا. صحابہ کرام اسی لیے حضرت انس سے عائشہ کہتی ہے, فاطمہ کہتے ہیں کہ انس تیرے دل نے کیسے گوارا کر لیا کہ اپنے نبی کی قبر پر مٹی ڈال کر تو آ گیا. انس کہتے ہیں کہ میری چیخیں نکل گئیں, میں روتے ہوئے بھاگ گیا. غور کیجیے آپ, کیا ہے تاریخ یاد کرو نا وفات کی تو آدمی رونے لگ جائے. صحابہ کرام کی حالت دیکھے. ابو عمر تھے نا, جب وفات ہوئی تو تلوار لے کر کھڑے ہیں مسجد نبوی میں, جو کہہ دے گا نبی کی وفات ہو گئی اس کی گردن اڑا دوں گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کمزور تھے, دیکھنے میں جسمانی اعتبار دل کے بڑے مضبوط تھے. وہ کہیں باہر تھے, ان کی جگہ تھی وہاں تھے. وہ ان کو پتہ چلا آئے, گئے حجرے عائشہ میں, چادر الٹا چہرے مبارک سے چوما آپ کو اور کہا اے نبی, جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ طاری ہو چکی, آپ اس کا مزہ آپ نے چکھ لیا, اب دوبارہ موت نہیں آئے گی. گئے مسجد میں, کہا عمر سنبھلے ہی نہیں, کہا عمر بیٹھ جاؤ, ہوش ہی نہیں ہے. صحابہ کرام کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا, جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا, جو کھڑا ہے کھڑا رہ گیا. اتنی محبت تھی. لوگ چلے گئے, کہا کہ عمر سنبھلو, نہیں مانے, ہوش ہی نہیں. ان کو کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر, ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دینا شروع, تقریر کرنا شروع کر دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے اور قرآن میں آل عمران کی آیت ہے, وما محمد الا رسول. کہا پڑھائیے قرآن کی آیت, وما محمد الا رسول. ارے محمد تو صرف ایک رسول تھے, ایک رسول ہیں. افہم ماتا و قتلا, مر جائیں کہنا کوئی بری بات نہیں. دیکھو نہ اللہ کہہ رہا ہے, بھائی اللہ کہہ رہا ہے, گستاخی نہیں ہوتی ہے, اللہ کہہ رہا ہے نا, افہم ماتا, مر جائیں, یہی معنی ہوتا ہے. اب مر جائیں, او قتلا, یا قتل کر دیے جائیں. انقلبتم علی اعقابکم, ارے تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے کیا. ومن ينقلب علی عقبیہ, اور جو پلٹ جائے, فلن یضر اللہ شیئا, وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین, اور اللہ نا شکر کرنے والوں کو, صبر کرنے والوں کو بدلہ بہترین دے گا. جب یہ آیت پڑھی ابو عمر نے, ارے صحابہ کرام تھے نا, قرآن سنا, ہوش آ گیا, فوراً زمین پر گر گئے, دم ہی نہیں رہا. جب یقین ہوا وفات ہو چکی واقعی, قرآن کی آیت سنا, سارے صحابہ کرام کی زبانوں پر یہی آیت گشت کر رہی ہے. مدینہ میں گھوم رہے صحابہ کرام یہی پڑھ رہے ہیں, وما محمد الا رسول. اور ابو بکر نے خطبہ دیا, کیا کہا, من کانا منکم یعبد محمدن, جو تم میں سے نا محمد کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے, فإنا محمدن قد مات, محمد مر چکے ہیں. پوجا کرتا تھا, دیکھ لو, کہا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں. ومن کانا یعبد اللہ, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, فإن اللہ حی لا یموت, اللہ زندہ ہے, مرے گا ہی نہیں. یہ دیکھو ابو بکر کا عقیدہ ہے, فإنا محمدن قد مات, ابو بکر مر چکے ہیں. میرے بھائیوں کیا ہو رہا ہے, صحابہ کرام کو نا اللہ نے معیار بنایا ہے. کیا کہا ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ارے یہ ویسے ہی ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو. صحابہ کرام کو اللہ کہتا ہے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام کی طرح, کیا ہے ایمان, منا رہے ہیں, جھنڈیاں لگا رہے ہیں, پہچان ہے یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. ارے یہ پہچان ہے بدعتی کی,